میں کیوں گئی؟ عورتوں کو جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے کس وجہ سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا؟ اے اللہ کے رسول، میں کم سنوں گی لیکن جو سنوں گی اس پر عمل کروں گی۔ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ عورتوں کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، تو عورتیں چیخ پڑی، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وجہ بتائیے، سبب بتائیے۔ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، لعن و تان، غیبت و چغلی زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرتی ہو، اس وجہ سے میں نے جہنم میں دیکھا۔ عورتیں سوال کیا کرتی تھی، تحقیق کا جذبہ صحابہ اور صحابیات کے اندر بھی تھا۔ ہائے ہمارا ماڈرن ماحول کہ آج ہم پوچھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مولوی کی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ سوال کر لیں گے تو عید کی بے عزتی ہوگی۔ اور ہمارے مولوی بھی فتویٰ دیے بیٹھے ہیں، نہ ہی جو کہہ دیا جائے بس وہ کرو، تم اتنے سمجھدار نہیں ہو، اور قرآن تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے تو 18 اور 20 علوم کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مبارک پور ایک علاقہ ہے اعظم گڑھ کے، ضلع اعظم گڑھ کے اندر یو پی میں، وہاں کے ایک مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، بیچارے جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا، وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ بڑے عجیب عجیب فتوے نکلتے ہیں وہاں، انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا۔ عورتیں تحقیق کیا کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، تحقیق کے دروازے کبھی بند نہیں۔ وتواصوا بالحق، کہا ہے فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی۔ تو صحابہ سوال کرتے حاذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ، دیکھیے تحقیق، اے اللہ کے رسول قاتل کو تو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن جو قتل ہو گیا بیچارہ وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ وہ تو مر گیا، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارے اس نے مارا تھوڑی ہے، مارنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے تو یہ تو سمجھ میں آ رہی بات، قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ وہ جو قتل کر دیا گیا وہ کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جواب دیکھیے نبی اکرم کا، انہ کان حریصن علی قتل صاحبی، وہ جو قتل کر دیا گیا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ پتا چلا کہ نیت دل کے ارادے کو، اس کے دل میں یہ نیت تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا زبان سے نیت کرتا ہوں میان سے تلوار نکالنے کی، اپنے بھائی کو مارنے کی، تب وہ جہنم میں جائے گا۔ انہ کان حریصن علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنے تلوار سے اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان دل کے ارادے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نماز میں بھی یہی چاہیے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت یا نفل، ہم دل میں نیت کر لیں۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، مجبوری ہے، 25 ہو چکا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہلکا سا تھوڑی سی اس کی تشریح، حق کی وصیت اور صبر کی۔ میں ایک ٹکڑا لیتا ہوں، حق سے 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو حق بولنا، اور ایک حق سے مراد حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہاں تمام حق اور حقوق مراد ہیں۔ لیکن ایک چیز میں لیتا ہوں، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، حق کے ساتھ سمجھوتا نہیں، کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں۔ کافروں نے کہا اللہ کے نبی، آئے ابو طالب آپ کا بھتیجا بہت اوپر اٹھ چکا ہے، میرے معبودوں کو برا بلا کہنے لگا ہے، ایسا کرو اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کر دو، بچہ پالنے کا شوق ہے تو میں تمہیں ایک لڑکا دیے دیتا ہوں، اس کو پالو، میں تمہارے بھتیجے کو لے جاؤں گا اور قتل کروں گا، اور تم میرے بچے کو لے لو پالو، تمہیں بچے ہی پالنے کا شوق ہے تو لے لو۔ ابو طالب کہتے ہیں کیا اچھا فیصلہ کر رہے ہو، میرا بھتیجا تم لے جاؤ قتل کرو، اور تمہارے بیٹے کو میں اپنے رکھ کے کھلا پلا کے اس کو موٹا کروں، پرورش کروں اس کی۔ کہا تو پھر روک لو، دیکھو پانی حد سے آگے چڑھ چکا ہے اور تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے میں روک لوں گا۔ اللہ کے نبی آئے، چچا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے کیسی والہانہ محبت ہے، میرے بھتیجے اس بوڑھے چچا کے کاندھوں ناتواں کاندھوں کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اے میرے بھتیجے جو دعوت تم دے رہے ہو میں جانتا ہوں کہ وہ دعوت صحیح ہے، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اے میرے بھتیجے اس کو چھوڑ دو، یہ لوگ تجھے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آج تم اس سے مانگنے بھی لگے ہیں۔ اے میرے بھتیجے تو میری بات کو ضرور مانے گا، مجھے امید ہے کہ اپنے چچا کے دل کو نہ توڑے گا۔ نبی اکرم نے اپنے چچا کے آنکھوں میں آنسو دیکھے اور دیکھتے ہی خود محمد رسول اللہ رونے لگے، فرمایا چچا جان مجھے آپ سے تھوڑا سا سہارا مل رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے اوپر توکل کر کے یہ دین کا کام کر رہا تھا۔
آئے چچا جان، اگر میری وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آج آپ بھی میرے راستے سے ہٹ جائیے، لیکن سن لیجئے جو دعوت سے آپ مجھے روک رہے ہیں اس پر میں ایسا مصر ہوں کہ اگر یہ کافرین مکہ یہ 9.5 کروڑ میل کی دوری پر پہنچ کر اگر سورج اکھاڑ کے لائیں اور میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دیں اور 2.5 لاکھ میل کی اونچائی سے اس چاند کو توڑ کے لائیں اور اس کو میرے بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، یعنی اس کا محال ہونا بتلا رہے تھے کہ سورج تک پہنچنا ان کا ناممکن ہے، چاند تک پہنچنا ان کا ناممکن ہے، اگر یہ سورج تک پہنچ جائیں اور اکھاڑ بھی لائیں اور چاند تک پہنچ کر توڑ بھی لائیں، یہ تو امکان ہے کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی دعوت سے باز آ جاؤں اور حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اے چچا جان، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پلٹ گئے اور چلنے لگے، چچا کی طرف پیٹ کر لی، چلنے لگے اور جیسے ہی چلے تو ابو طالب نے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور ایسی ضد بھی دیکھی کہ ہاں چاند و سورج اکھاڑ کے یہ لائے میرے دائیں بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں دین حق سے باز نہ آؤں گا۔ جب یہ ضد دیکھی تو چچا نے دیکھا، کہا میرے بھتیجے جا رہے ہو جاؤ، جاؤ، جو دعوت تم دے رہے ہو دیتے رہو، جب تک میرے اندر آخری سانس بھی باقی ہے میں تمہاری مدد انشاءاللہ کرتا رہوں گا، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کی، وہ تو ابھی ایمان لائے ہی نہیں تھے، سارا جھگڑا تو اسی بات پر ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجئے کہ حق کے ساتھ نبی نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ مولوی صاحب یہاں آئے ہو، ذرا ایسے حساب سے بولنا کہ دوسروں کو برا نہ لگے، بڑا عجیب ماحول ہے ہمارا، ہماری لڑکیاں ان میں گئی ہیں، ان کی لڑکیاں میرے یہاں آئی ہیں، ایسا مت بول دینا کہ رشتہ داری میں فرق پڑ جائے، غلطیاں تم کرو سزا مولوی کو ملے گی۔ سچ کہا امام کائنات نے، قیامت کا دن آئے گا، قرب قیامت، قیامت سے پہلے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگوں کو حق بات بولنا، علماء کو حق بات بولنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ انگارہ تم رکھ نہیں سکتے ہو، جتنا آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے اتنا ہی حق بولنا مشکل ہے۔ ہر بات پہ ڈر لگتا ہے کہیں یہ کسی کے خلاف نہ پہنچ جائے اور وہ آدمی لڑنے مرنے اور مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، حکمت کا لوگوں نے معنی ہی بدل دیا۔ بڑے بڑے مولوی جو مصلحت پسند ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے بھی کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے بلاؤ۔ انہوں نے حکمت کی غلط تعویلیں کرنا بھی شروع کیے۔ حکمت اس کا نام نہیں ہے کہ شرابیوں میں شرابی بن کر تبلیغ کرو، حکمت اس کا نام نہیں ہے کہ بے نمازی میں بے نمازی بن کر ان تبلیغ کرو۔ حکمت کا اگر یہ معنی کوئی لیتا ہے تو بہت برا انسان ہے وہ، اور حکمت اس کو بھی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنتی اور بے نمازی بھی جنتی، شرابی بھی جنتی اور بے شرابی بھی جنتی، یہ بھی حکمت نہیں ہے۔ حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ حق بات کو بہت ہی اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور حق بات پر کوئی سمجھوتا کرنا چاہے تو اس سے کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ لکم دینکم ولی دین، نبی کے پاس بھی لوگ آئے، کہنے لگے 6 مہینے تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو، 6 مہینے ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا حق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ صبر، حق کے ساتھ صبر بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ قرآن کی بڑی زبردست صورت ہے۔ حق بھی کہا اور صبر بھی کہا۔ ظاہر بات ہے جو آدمی حق بولے گا اور پریشانیاں نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حق بول کے گزر جائے اور پریشانی اور مصیبت نہ آئے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے صبر بھی جوڑ دیا، اس میں صبر کرو وتواصوا بالصبر۔ حق بھی بولنا ہے اور حق کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس پہ صبر بھی کرو، وتواصوا بالصبر، اور صبر کو بھی آج ہم نے توڑ دیا اور مروڑ دیا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھڑے رہو اور کوئی پیٹتا رہے اور ہم پیٹتے رہیں، یہ صبر ہے۔ کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ہم ظلم سہتے رہیں، یہ صبر ہے؟ صبر نہیں ہے یہ اس صبر کی غلط تعریف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اس کی مدد میں کروں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ ظالم کو بھی ظالم کی مدد کرنا چاہیے۔ صحابہ نے دیکھی تحقیق کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کی مدد دولت سے نہیں بلکہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم جو غریبوں پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کو روک دو غریبوں پر ظلم کرنے سے، یہ اس کی مدد ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا صبر کس کو کہتے ہیں۔ عرب کے اندر اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو وہ مقدس مقامات دکھائے۔ آپ اگر کبھی وہ جگہ جائیں تو لوگوں سے پوچھنا، وہاں عرب کے لوگوں سے، یہاں صبورہ پہاڑ کون سا ہے؟
صبر صبورہ سے مشتق ہے، اور عرب کے اندر صبورہ اس پہاڑ کو بولتے تھے عرب کے لوگ جس پہاڑ کے اوپر بڑی سے بڑی آندھی طوفان اور بارشیں آیا کرتی تھی، لیکن اس پہاڑ کی ایک کنکری بھی زمین پر سرک کر ہٹ کر اپنی جگہ سے زائل ہو کر زمین پر نہیں گرتی تھی، بلکہ اس کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹکی رہتی تھی۔ آندھی آ رہی ہے پھر بھی اس کے پتھر اپنی جگہ پر ہیں، یعنی ایک پتھر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ اس پہاڑ کو کہتے تھے صبورہ، یعنی مستقل مزاج۔ یہ پہاڑ ایسا ہے کہ بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان بھی اس پہاڑ کی ایک کنکری ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی ہیں، جو اپنی حالت پر ٹکا رہے اس کو کہتے ہیں صبورہ، اور اسی سے بنا ہے صبر۔ یعنی دنیا کی کتنی ہی بڑی مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں، تم کو تمہارے راستے سے ہٹا نہ سکیں، تم کو تمہارے مذہب سے ہٹا نہ سکیں، تمہیں تمہاری توحید سے ہٹا نہ سکیں، یہ ہے صبر۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے حضرت سمیہ کا واقعہ دے کر دی، واقعہ بیان کر کے دی۔ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، ابو جہل نے عمار کو ایک جگہ کھڑا کیا اور یاسر کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، دونوں کے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیا اور سمیہ کے جسم کو بالکل ننگا کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، سمیہ کو بالکل اسی طرح برہنہ کر دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا آئے سمیہ تو جانتی نہیں کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں؟ سمیہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تو کتنا بڑا ظالم ہے۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی۔ کہا کہ پھر تو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں؟ کہا بالکل نہیں، جو محمد رسول اللہ اور اس کے رب کے اوپر جو میں ایمان لا چکی ہوں وہ میرے دل میں گھر کر گیا، بس گیا، میں اس کو چھوڑنے والی نہیں۔ ابو جہل نے نیزہ لیا اور دوڑتا ہوا آیا، طبقات کے الفاظ ہیں دوڑتا ہوا آیا، جیسے کوئی گیند بال جو کھیلی جاتی ہے بیٹ بال، اور کوئی دور سے اپنی بالنگ سپیڈ کو بڑھاتے ہوئے تیز آتا ہے، اسی طریقے سے یہ دور سے آیا۔ اور نیزے کے بارے میں علامہ ابن قیم نے کہا اتنا تیز نیزہ تھا اگر اس نیزے کی نوک کو کسی پتھر پہ رکھا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے۔ وہ نیزہ لے کے دوڑا اور دوڑتے ہوئے وہ نیزہ لایا، سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، اور اس نے اسی حال میں حضرت سمیہ کی اندام نہانی میں شرمگاہ کے اندر وہ نیزہ داخل کر دیا۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چیخ پڑی انصرنی یا ارحم الراحمین، او میرے مولا اس حال میں تو میری مدد فرما۔ محدثین نے نقل کیا ہے یہاں انصرنی سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کہیں اس کے ظلم و ستم سے کہیں میرا ایمان زائل نہ ہو جائے، کہیں میں محمد کے دین کو چھوڑ نہ بیٹھوں، اللہ میری دین پر ثابت قدمی کو برقرار رکھنا، اللہ کہیں اس کی تکلیفیں مجھے اسلام چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیں۔ کہا کہ نہیں مانے گی؟ کہا بالکل نہیں۔ اس نے 2 اونٹ منگائے، یہ بھی طبقات کے الفاظ ہیں، بلکہ ایک دوسرے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے 2 گھوڑے منگائے، لیکن اونٹ والی روایت زیادہ معتبر اس لیے کہ عرب کے اندر اونٹوں کا رواج گھوڑوں کی بنسبت زیادہ تھا۔ 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا چہرہ اس نے مشرق کی طرف کیا اور دوسرے اونٹ کا چہرہ اس نے مغرب کی طرف کر دیا، اور ایک پیر اس نے مشرق والے اونٹ سے باندھا اور دوسرے پیر کو اس نے مغرب والے اونٹ سے باندھا، اور کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا۔ آئے سمیہ دیکھ لے اب تیرا کیا حال ہوگا، ایک اونٹ مشرق میں بھاگے گا دوسرا مغرب میں بھاگے گا۔ سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، کہتی ہے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں وہ تیری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ کہا اچھا موت اتنے قریب ہے اور کہہ رہی ہے کہ جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، ابھی ان اونٹوں کو بھگاتا ہوں۔ کہا ابو جہل جلدی کر، ان اونٹوں کو بھگانے میں اللہ کی قسم جتنے دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ ابو جہل پر گویا کہ ایک تھپڑ تھا، ایک تماچا تھا، اور اس نے کوڑے مارے، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چہرہ بچ گیا، چشم زدر میں سمیہ 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، تقسیم کر دی گئی، لیکن چہرہ بچ گیا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اس کے بعد علامہ سیوطی نے خصائص میں تذکرہ میں حافظ شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے کہ اس نے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پہ مارنے لگا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل پاگل ہو رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے سمیہ کی زندگی کی روح چھینی ہے، میں نے سب کو چھینا ہے، لیکن مرتے وقت میں سمیہ کے چہرے کی ہنسی اور مسکراہٹ نہ چھین سکا۔
ہائے میری بربادی، میں نے سمیہ کو کی جان تو لے لی، لیکن سمیہ کے مرتے وقت میں نے سمیہ کے چہرے سے مسکراہٹ میں نہ چھین سکا. یہ میری بدبختی اور میری بے حیائی کا عالم ہے. میرے پیارے ساتھیو ذرا اندازہ لگاؤ، یہ ہے صبر. بڑی سے بڑی تکلیفیں آئیں اور سمیہ نے صبر کیا، لیکن اس کے صبر نے اس کے راستے سے ہٹایا نہیں. اس چیز کا نام ہے صبر. اور حق بات میں یہ صبر تمہیں کرنا ہی پڑے گا. میرے قوم کے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، میری ماں اور بہنوں، تم سب اس دین کے لیے بلکہ محمد رسول اللہ کی عزت و عصمت کے لیے متحد ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں یہ بھی سن لو کہ اس راہ میں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. ان تمام مصیبتوں پر صبر کرنے کا عہد و پیمان بھی کر لو. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ سورہ عصر کی یہ مختصر سی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے. ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالح کی پوری توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمہیں حق بولنے کی اور حق سننے کی، اور حق میں اگر میرے خلاف کوئی باتیں ہوں تو ان کو ہم نظر انداز یا ان کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور حق کی راہ میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اللہ تو مجھے اس پر صبر کی پوری تلقین عطا فرما، توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ. دیکھیے پہلا تو یہ آیا ہے، بہت دیر ہو جائے گی ذرا سے. دیکھیے پہلا تو یہ آیا ہے، بہت دیر ہو جائے گی ذرا سے لیٹ گئی. پہلی یہ پرچہ ہے. جناب قاری صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اچانک ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. دعا نیک لوگوں سے کرائی بھی جا سکتی ہے اور کوئی بھی آدمی دعا کر سکتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صاحب ہیں جن کو پریشانیوں کا اچانک سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھائی بھی پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. قرض سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی سامان مہیا فرمائے اور آپ کا قرض بھی ادا کرائے. ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دوسری چیز یہ کہ کیا قرآنی یا غیر قرآنی تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ یہ کوئی مسئلے کی یا افتاء کی کوئی میٹنگ نہیں تھی، لیکن اب آپ نے کیا ہے. دیکھیے حدیث کے اندر صاف الفاظ ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے اپنے گلے کے اندر کوئی بھی تمیمہ لٹکایا، چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو. ہمارے بہت سے علماء نے یہ کہا کہ قرآن سے اگر علاج کیا جاتا ہے تو صحیح ہے. قرآن سے علاج کرنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی آیتوں کو گلے میں لٹکانا یہ ایک الگ چیز ہے. من تعلق، اور علق کے معنی لٹکانے کے ہوتے ہیں. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. ابھی میں نے قد کا استعمال بتایا تھا، جیسے قد جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو وہ کام ہو گیا. جس نے اپنے گلے میں قرآن کی کوئی آیت بھی گلے میں لٹکائی فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی قرآن کی کوئی آیت اپنے گلے میں پہن کے آئے تو آپ نے پوچھا ما ہاذی، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہینہ، اللہ کے رسول دن پہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تجھے اور زیادہ کمزور کرے گی. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن لیا ہے اور قرآن میں شفا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو متا او لو متا. ماتا یموتو بھی آتا اور ماتا یماتو بھی آتا عربی میں. لو متا بھی پڑھ سکتے ہیں، لو متا بھی پڑھ سکتے ہیں. لو متا علی ھذا لن تدخل الجنہ. اگر تو اس حال میں مر گیا اور یہ قرآن کی آیت تیرے گلے میں لٹکی رہی، یہ اس حال میں اگر تجھے موت آ گئی تو لن تدخل الجنہ، تو کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. ہرگز تو جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں مستد احمد یہاں تک آیا اگر تو اس حال میں مر گیا کہ قرآن تیرے گلے میں لٹکا رہا، یعنی قرآن کی آیت تیرے گلے میں رہی، تو محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہاں قرآن کی آیتوں کا دم کرنا اور جن وغیرہ، ایک آیا اللہ کے رسول میرے اوپر کوئی جن کا شیطان کا اثر ہے، آپ نے اس کو بٹھایا اور آپ نے اس پر سورہ بقرہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور چاروں قل پڑھی، آیت الکرسی پڑھی اور اس کے اوپر آپ نے دم کر دیا اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کہ وہ نکل نہیں گیا. تو قرآن کی آیتوں کا ورد کر کے یا دیکھ کر ہم دم تو کر سکتے ہیں اور اس سے علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کو تعویذ بنا کر لٹکا رہے ہیں، یہ سراسر حرام ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے. اچھا 6 جنوری 2008 بروز اتوار بعد نماز عشاء. موضوع محبت رسول اور اس کے تقاضے. بمقام محمدی مسجد، ایریا کورنگی نمبر 2. میرا ہی نام ہے اس میں، درس قرآن و حدیث، یعنی میرا یہاں پروگرام ہے. یہ ہم کو تو نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو آپ خود اس کا اعلان کرتے. یہ میرا پروگرام وہاں 6 تاریخ کو 6 جنوری کو بروز اتوار کو کورنگی نمبر 2 میں ہے، جس کا موضوع ہے، عنوان ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے. اس موضوع پر
جب یہ اعلان ہو ہی گیا تو کل کا اعلان اتباع سنت یعنی اللہ کے رسول کی جو دو حیثیتیں ہیں، محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ. قرآن میں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ. تو کل انشاءاللہ جو وہاں پروگرام ہے میرا کھوگرا پار میں چمن کالونی مسجد اہل حدیث، اس میں جو میرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ میں اسی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت کیا ہے، اور جب محمد ابن عبداللہ کوئی چیز دیں تو اس کو کیسے لیا جائے گا، اور رسول کی حیثیت سے جب کوئی چیز دیں تو اس کو کیسے لیا جائے گا. اتباع سنت یعنی قولی حدیث کیا ہے، فعلی کیا ہے، تقریری کیا ہے. کل انشاءاللہ میرا اسی موضوع پر وہاں خطاب ہوگا، اور پرسوں قرآن نمبر 2 میں. اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرما. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.